الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين غفروا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں اس مجلس کے اندر اپنے دین کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. دین کی بنیاد عقیدے پر ہے. جب عقیدہ درست ہو تو اس پر عمل کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اگر عقیدہ غلط ہو تو اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک صادر ہوا اور توحید کے مسئلے میں گڑبڑ ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں سارے عمل ختم ہو جائیں گے، حبط ہو جائیں گے. عمل کی دیوار عقیدے کی بنیاد پر ہے اور عقیدہ عقد سے لیا ہوا ہے. عقد اس گرہ کو کہتے ہیں جو مومن کی اپنے رب کے ساتھ جو گرہ اور تعلق ہے اس کو عقیدہ اور عقد کہتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوط پکڑو. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اس عروہ وثقہ اور مضبوط رسی ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. اس عقیدہ اور گرہ کو ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں. اس لیے اتنی مضبوط گرہ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی جو عقیدے کے دائرے کے اندر آتی ہے، وہ چیز عقیدہ بنتی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. اور پھر جب قرآن حدیث سے کا عقیدہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنایا جاتا ہے. اسی لیے توحید کو، رسالت کو، عظمت صحابہ کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے توحید کا مسئلہ ثابت ہے اور رسالت کا شان اور عظمت صحابہ کا مسئلہ وہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اب جب قرآن سے ایک چیز ثابت ہے تو پھر اس گرہ کو کسی امت کے شخص کے کہنے پر ہم توڑ نہیں سکتے. جب قرآن و حدیث کی بنیاد پر اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر ایک گرہ لگا دی، عقیدے کی مضبوط بنیاد ڈال دی قرآن و حدیث کی بنیاد پر، تو امت کا کوئی فرد اگر اس گرہ کو کاٹنے کی کوشش کرے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو اس کے کہنے پر ہم اس گرہ کو توڑ نہیں سکتے. اس عقیدے اور گرہ کی محافظ جماعت جو قیامت تک آئے گی اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اللہ جل شانہ فرماتے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی سیاہ اور کالے ہوں گے. جو سفید چہرے ہوں گے وہ جنتی ہیں اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنمی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے. اللہ نے ہمیں بھی اس جماعت سے بنایا جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں بھی اس جماعت سے بنایا ہوا ہے. اس جماعت کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے. اور فرمایا جن کے چہرے قیامت کے دن کالے ہوں گے ہم اہل البدع والہوا، وہ شخص جو بدعتوں پر چلنے والے، رسموں پر چلنے والے
اور اپنی خواہشات پر چلنے والے وہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں حضرت اقدس نور اللہ مرکزہ کی محنت سے اللہ نے یہ عقیدہ عطا فرمایا، اور ہم حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن پر ہیں جو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دیوبند سے یہ عقیدہ ملا، اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم علماء دیوبند کے رستے کو ہم صراط مستقیم سمجھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کا راستہ وہ اس دور کے اندر صراط مستقیم اور وہ راستہ علماء دیوبند کا راستہ ہے۔ الحمدللہ اس جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نازک دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر اللہ جل شانہ نے کسی بھی جماعت کو ایسی مجلس جو صرف عقائد کے تحفظ کی بنیاد پر قائم ہو، آپ کو پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی۔ اگر یہ برکات ہے تو یہ فیوزات مظہریہ ہیں۔ سچے قائد سچے راہبر، سچے قائد سچے راہبر، حق کے قائد حق کے راہبر، خلافت راشدہ۔ اللہ جل شانہ اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ جل شانہ نے امیر مرکزی ہمیں وہ عطا فرمایا دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہمارے شیخ حضرت قاضی مظہر حسین نور اللہ مرکزہ کے صحیح جانشین ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر وہ صفات اور بہادری بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے زیر قیادت انشاءاللہ خلافت راشدہ کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرائیں گے۔ اللہ ہماری اس کانفرنس کو مبارک اور برکت والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe my YouTube channel.